الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 88 مقامات کے اوپر براہ راست بلا واسطہ بلا وسیلہ ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کو یہ شرف ملا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست 88 مرتبہ اس امت کے ایمان والوں سے، اس امت کے مسلمانوں سے خطاب فرمایا، ورنہ پہلی امتوں کے انبیاء کے اوپر خطاب ہوتا تھا اور اس کے ذریعے سے پھر امت کو بتلایا جاتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ بغیر واسطہ کے اس امت کو خطاب فرمایا اور کہا کہ اے ایمان والو، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، انہی 88 مقامات میں سے ایک موقع ہے، ایک جگہ ہے کہ اے ایمان والو رکوع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کہ اے ایمان والو رکوع کرو۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اپنے بندے کو متوجہ فرمایا 4 چیزوں کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو یا قرآن کو سنو، خصوصاً جب یا ایھا الذین آمنو کا خطاب سنو، تو اس وقت اپنے کان کو اس کی طرف متوجہ کرنا، اپنے دل کو اس کی طرف لگا دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تم سے خطاب کر رہا ہے، تم کو کسی اچھی بات کے بارے میں بتا رہا ہے اور کسی بری بات سے منع فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی اور خطاب فرمایا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو رکوع کرو۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع کے معنی آتے ہیں جھکنے کے، رکوع کے معنی آتے ہیں عاجزی اور انکساری کرنے کے، رکوع کے معنی آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا رہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا رہے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا رہے اور متواضع بن جائے، کیونکہ جو شخص متواضع بنتا ہے، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی سربلندی اور اس کی رفعت مقام کا وعدہ فرمایا ہے اور اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے،
عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری کو اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پست سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سر بلند فرماتا ہے، اس کو رفعت مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جو شخص تواضع کو چھوڑ کر، عاجزی اور انکساری کو چھوڑ کر کبر و تکبر کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، کہ کبریاء یعنی بڑائی اور عظمت یہ میری چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی تکبر یہ میری چادر ہے، عظمت یہ میری تہبند ہے، اور جو شخص اس چادر اور اس تہبند کو لینے کے لیے جھگڑے گا یا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، ادخلتہ النار، تو میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی بڑائی کو چادر سے اور اپنی عظمت کو تہبند سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس حدیث کا مطلب لکھا ہے محدثین نے کہ اللہ تعالیٰ نے چادر اور تہبند سے اپنی خاص دو صفت کو مخصوص فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک چادر کو اور ایک تہبند کو بیک وقت دو آدمی استعمال نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح سے جب یہ اللہ کی صفت ٹھہری، جب عظمت اور کبریائی اللہ کی خصوصیت ٹھہری، تو دوسرے کے لیے یہ استعمال کرنے یا اس چادر کو یا اس تہبند کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس طرح سے ایک وقت میں دو آدمی استعمال نہیں کرتا اس کپڑے کو، اسی طرح سے اللہ کے ساتھ جب یہ خاص ہو گیا تو دوسرے کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرے۔ اللہ رب العزت الکبریاء و ردائی کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا کہ بڑائی اور عظمت صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ قرآن کریم میں یہ اعلان ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، اللہ ہی کے لیے عظمت ہے، اللہ ہی کے لیے کبر ہے، تکبر ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیہات سے ایک شخص پہنچا اور کہا کہ حضرت مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت نے کہا کہ تم ضعیف العمر ہو، یہاں سے جانے کی تیاری کرو اور وہاں جاؤ تو ساتھ میں اللہ کے لیے کوئی ایسا تحفہ لے لو جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ وہ شخص کہا کہ حضرت آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ بھلا اللہ کے پاس کون سی ایسی چیز ہوگی جو نہیں ہوگی؟ وہاں تو ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں، سونے چاندی کے خزانے ہیں، ساری چیزیں تو ان کی ہی ہیں، تو پھر اللہ کے پاس ایسی کون چیز ہے جو نہیں ہوگی اور میں لے کر جاؤں گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم تواضع لے کے جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، یعنی اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، وہ تو طاقتور ہے، وہ تو اس کے پاس تو عظمت ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ بندے کو لے کے جانا ہے۔ تو گویا اللہ جس صفت کے ساتھ ہے وہ صفت اگر کوئی بندہ اختیار کرنا چاہے گا تو ایک جگہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی میری چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ ایک جگہ قذفتہ کا لفظ ہے کہ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ مختلف روایتوں کے اندر آیا
کہ کبریائی صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، بندے کو زیب نہیں دیتا، انسان کو زیب نہیں دیتا، انسان کے پاس تو عبدیت ہے، اور عبدیت کا مطلب ہے کہ عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو اور پست ہو، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اس آیت میں پہلا مقام ہے کہ ورکعوا، رکوع کرو، یعنی عاجزی کرنا ہے اور تواضع اختیار کرنا ہے۔ دوسرا مقام ہے کہ وسجدوا، اور سجدہ کرو۔ سجدہ کا مطلب ہے کہ زمین پر ماتھا ٹیکنا، زمین پر پیشانی ٹیکنا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اب جب رکوع کے معنی عاجزی کے ہوا تو اب سجدے میں جانے کے بعد اللہ نے کہا یہ اعلیٰ معیار کا اور انتہائی درجے کی عاجزی ہوگی، انتہائی درجے کی انکساری ہوگی کہ انسان عاجزی کیا صرف جھک کر کے، لیکن جب وہ اپنے ماتھا کو زمین پر ملا دیا، زمین پر ٹیک دیا، تو گویا وہ انتہائی درجے کے عاجزی میں آ گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ میرے محترم، جب ہم زمین پر پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو زمین سے لگا کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے اندر تو عجز ہی عجز ہے، نقص ہی نقص ہے، سراپا ہم ذلیل ہیں، کمتر ہیں، کمزور ہیں، صرف تیری ہی ذات اعلیٰ اور بلند ہے اور بڑائی اور عظمت کے لائق ہے۔ تو وسجدوا، گویا کہ رکوع اور سجدہ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کبر نہیں کرنا ہے بلکہ تواضع اختیار کرنا ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر چند مقامات پر آیت سجدہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے۔ وہ 14 مقام ہے کہ جس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا پڑتا ہے، چاہے پڑھنے والا اس آیت کو پڑھتا ہو یا پڑھنے والا کو کسی نے سنا ہو، سننے والا پر بھی واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس آیت کو اگر کوئی ایسا آدمی سامنے ہے، آس پاس میں ہے کہ وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ آیت سجدہ ہے تو آہستہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تو 14 مقام پر وہ آیت ہے جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا پڑتا ہے ایک مرتبہ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہاں پر جو سجدہ کرنے کا حکم ہے یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں پر جو سجدہ ہے وہ سجدہ صلاتیہ ہے، یعنی نماز کے اندر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، تلاوت والا سجدہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت پر۔ تو وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، نماز یہ معراج کی دین ہے۔ رکوع اور سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، یہ معراج کی دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جب تشریف لے گئے اور راستے میں دیکھا کہ کچھ فرشتے تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں، کوئی جو ہے تذکیر و تکبیر میں مشغول ہے، اور کوئی رکوع سجود میں مشغول ہیں، کوئی قیام و قعود میں الگ الگ حیات اور نوعیت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ میری امت کو بھی یہ حسین عبادت مل جائے۔ تو اللہ نے ایسا تحفہ عنایت فرمایا اور ایسی عظیم حسین نماز جیسی عبادت عطا فرمائی کہ جس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں، ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، جبکہ فرشتے الگ الگ کر رہے ہیں، کوئی صرف قیام کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے، اور اس امت کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پورے حسین سا ایک مجموعہ دے دیا کہ ساری عبادتیں نماز میں جمع ہو گئی۔
تو یہ معراج کی دین ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہوں پہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اس آیت سے فقہاء نے، مفسرین نے مسئلہ لکھا ہے کہ نماز کو جماعت سے پڑھنا ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس آیت سے جماعت کے ساتھ جو فرض نماز ہے اس کو جماعت سے پڑھنا افضل ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا کہ اقیموا الصلاۃ کہا ہے، یعنی کو نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہی لکھا گیا ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، تعدیل ارکان ہو، اور ساتھ میں اقامت کا مطلب یہ بھی بتایا کہ نماز کے وقت میں صف بندی سیدھی ہو، سیدھی صف کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جمعہ میں بھی دیکھتے ہیں، اور مدینہ اور مکہ کے اندر ہر نماز کے وقت میں سووا صفوفکم کا اعلان ہوتا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھی فرما لیجئے۔ گویا اقامت صلاۃ میں یہ بھی داخل ہے کہ ہماری صف بالکل سیدھی ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دو موقع ہوا، ایک رکوع کا، ایک سجدہ کا۔ اس آیت میں تیسرا موقع ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اپنی پوری طاقت کو مکمل اللہ کی فرما برداری میں اور خوف و عظمت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے دور کر لینے میں عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری طاقت اللہ کی فرما برداری میں لگا دے اور خوف و عظمت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور کر لے، علیحدہ کر لے، اس کا نام عبادت ہے۔ اور پھر عبادت کس کا کرنے کا حکم ملا؟ رب کا۔ اور لفظ رب لا کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک کے کفیل ہوتا ہے، جو پرورش کرتا ہے اور وہ مربی ہوتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حد ابتدا سے لے کر اور اس کو کامل درجے تک پہنچانے کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ماں پرورش کرتی ہے، باپ پرورش کرتا ہے اپنی اولاد کی، تو یاد رکھیے کہ وہ بھی ایک لمحے عمر میں جا کے اسے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے آگے پھر اللہ ہی وہ کفیل ہوتا ہے کہ جو حد کمال تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کی جو حد ہوتی ہے وہاں تک کہ چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو ابتدا سے لے کے انتہا تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو رب بولتے ہیں۔ یہاں پر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ لا کر کے یہ بتلا دیا کہ اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، اور اس کائنات کا نظام اور سسٹم اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے کوئی اور اس لائق نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے یا اس کی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ نے خاص ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور چوتھا موقع اس آیت کے اندر ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کرو۔ خیر نیکی کے کام کو کہتے ہیں، بھلائی کے کام کو کہتے ہیں، اور دنیا کے اندر نیکی کے کام کوئی گنے چنے نہیں ہے جس کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے شمار کرا دیں یا گنتی کرا دیں، بلکہ بے شمار ہیں۔ ہر اچھے بھلے کام کو خیر کا کام کہا جاتا ہے۔ ہر اچھے بھلے کام کو جب خیر کا کام کہا گیا تو دنیا کے اندر ہر وہ کام جس کو جو طبیعت کے موافق ہوتا ہے، جو طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، وہ کام اچھا کہلاتا ہے، اور ہر وہ کام جو طبیعت کے خلاف ہوتا ہے وہ کام اچھا نہیں ہوتا، اس میں شر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی کافر سے بھی پوچھئے کہ چوری کے بارے میں، زنا کے بارے میں، اور اسی طرح شراب پینے کے بارے میں، اس کی قباحت اس کے دل میں بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اور اس کا وہ سیون کرتا ہے، لیکن
फितरत ये है कि उसका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। चाहे झूठ बोलना हो, शराब पीना हो, चोरी करना हो, या कि वो ज़िनाकारी बदकारी हो, ये सारी चीज़ें दुनिया में इतनी ऐसी हैं कि हर एक इंसान जिसके पास अक्ल है, चाहे ईमान हो या ना हो, उसकी कबाहत का वो एतराफ़ करता है, इकरार करता है। तो दुनिया के अंदर हर अच्छे और भले काम को खैर कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पे कहा कि वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाहु शाकिरुन अलीम, कि जो शख्स खैर का काम करता है, अंजाम देता है, तो अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करता है। इसी तरह से वस्तबिकुल खैरात, कि खैर की तरफ दौड़ो, भागो और यानी बातों को छोड़ो और अच्छी बातों की तरफ दौड़ो। इसी तरह से वह युसारिऊन फिल इलल खैरात के भी लफ्ज़ आता है कि खैर की तरफ मुसारात करते हैं जो नेक लोग होते हैं। और उसके बारे में मिनस सालिहीन, उलाइक मिनस सालिहीन, ये अच्छे लोग होते हैं। तो गोया कि खैर का लफ्ज़ ऐसा है जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि मुतवज्जे हो जाओ। अब ये मुआशरती तौर पर हो, अखलाकी तौर पर हो, या कि आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो, वहाँ हर जगह आप देखें कि ये खैर है, ये अच्छा और भला काम है, तो वो कुरान के हुक्म के मुताबिक खैर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस आयत करीमा के अंदर जो 4 चीज़ें बताई गई हैं, वरकऊ, वसजुदू, रुकू, सजदा, इबादत और खैर के काम की तरफ जो अल्लाह ने मुतवज्जे फरमाया है और बराह रास्त मुतवज्जे फरमाया है, हम सबको इन चारों पर बहुत ही एहतमाम के साथ और दिल की गहराइयों से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।